کئی یہاں پہ لیڈران نے جو ہے تعزیت پرسی کا اظہار کیا، آپ بھی آئے، لیکن اس کے پس پشت کچھ چیزیں ہیں جو شاید آپ کی نوٹس میں بھی آئی ہوں گی، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو شیخ صاحب کی رحلت پہ ان کے خانوادہ کو اور پوری مسلم امت کو تعزیت پیش کرنا چاہوں گا، تسلیت پیش کرنا چاہوں گا۔ اسی حوالے سے یہاں پہ آئے تھے۔ اخلاقی ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے، اس طرح کے موقع پہ مسلمان کی تعزیت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس طرح کے خانوادوں کے پاس تعزیت کے لیے آنا ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ باقی جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ نہ صرف ایک شخص پہ، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا شکار پورا کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو پر اثر نفوذ جو رہے ہیں وہ اس چیز کے شکار رہے ہیں۔ اداروں کے بارے میں آپ کا اشارہ ہے، جس ادارے پہ قدغن لگائی گئی، جس ادارے پہ تالا لگانے کی کوشش نہیں، تالا لگایا گیا، اسی طرح سے اس طرح کی تعلیمات پہ تالا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ شکار ہے پورا کشمیر اس چیز کا، اور اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں نے 2024 میں ایک جمہوری راستہ اپنایا تھا، ووٹ کا راستہ اپنایا تھا، اور ایک حکومت کو ذمہ داری دی تھی کہ ان سب زیادتیوں کے خلاف لڑے، جمہوری طریقے سے لڑے۔ اب ایک ایک کر کے کوئی اپنی سطح پہ یہ لڑائی لڑے تو اسے اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، ملک دشمن کہا جاتا ہے، اس پہ یا پی ایس اے لگایا جاتا ہے، یو اے پی اے لگایا جاتا ہے۔ تو اس قوم پہ کوئی تہمت نہ لگے، اسی لیے جمہوری راستے کو اپنایا، جمہوری طریقے کو اپنایا، اور جمہوری طریقے سے ہی وہ لڑائی، جو حق کی لڑائی جو ہے لڑی جائے، اسی لیے نمائندوں کو چنا گیا۔ بدقسمتی ہے، افسوس ہے کہ حکومت جو ہے ان معاملوں کو بھول چکی ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ جو تھا، یہ جو اس بار حکومت کرنے کا جو موقع ملا نیشنل کانفرنس کو، یہ سڑک بجلی پانی کے لیے نہیں تھا، یہ مینڈیٹ تھا۔ یہ جو انسٹیٹیوشنل زیادتیاں ہوئی ہے، یہ کنسٹیٹیوشنل زیادتی جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے کنسٹیٹیوشنل رائٹس اور پروٹیکشنز چھینے گئے، اس کے بعد جو زیادتیاں کی جا رہی ہے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، ان سب چیزوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے پروٹیکشنز کو واپس حاصل کرنے کے لیے، کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز کو واپس حاصل کرنے کے لیے، کلچرل پروٹیکشنز کو واپس حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اس طرح کے اداروں کو دفاع دینے کے لیے، صحیح دفاع دینے کے لیے، ہمارے لوگوں کو احساس تحفظ دینے کے لیے یہ مینڈیٹ ملا تھا۔ مگر وہ لڑائی جو ہے اب بدقسمتی سے یہ حکومت بھول چکی ہے، اسی لیے اس کا خمیازہ ان جیسے لوگوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، ان جیسے اداروں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح کپوارہ میں واقع ہوا پیش آیا، وہاں کے متولیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کیس درج کیا، اسی طرح جو ائمہ مساجد ہے ان کے خلاف بھی، کیونکہ ایک نے کنورٹ مسلمان بن گئے تھے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کسی نے کسی کو اگر زبردستی کنورٹ کرایا ہو تو کیس بناتے تو سمجھ جاتے، مگر کنورژن کا جو اگر کسی انڈیویجول کا اپنا حق ہے، اگر اس نے اپنے اس حق کو پریکٹس کیا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی حکومت کو اس میں آنے کی ضرورت ہے، کسی کو اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ جو اینٹی مسلم پالیسی جو ہے، جس کی پش پناہی کی جاتی ہے مرکز سے لے کے یہاں کی وائس رائے ایڈمنسٹریشن تک، اور جس کے سامنے ہماری حکومت اب خاموش پڑی ہے، یہ وہی زیادتیوں کا سلسلہ ہے۔ ورنہ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس طرح کے اقدامات اٹھانے کے؟ مسلمانوں کے اب دینی حقوق بھی چھینے جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی سٹیزن یا کوئی شہری اس ملک کا ریلیجن کے حوالے سے اپنی فریڈم آف چوائس کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی وہ چھینا جاتا ہے۔ لبرٹیز، آزادی، دین، آزادی تفکر، یہ سب کچھ اب چھینا جا رہا ہے، ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک خاص پروگرام کے تحت ہو رہا ہے، جس کے شکار ہم روز بروز ہو رہے۔ کبھی ایک نام پہ کبھی ادارہ بند کیا جاتا ہے، کبھی مدرسہ بند کیا جاتا ہے، کبھی ائمہ کے گھروں پہ چھاپا مارا جاتا ہے، کبھی کنورژن کے نام پہ ایف آئی آرز کاٹے جاتے ہیں۔ یہ سارے سمٹمز ہیں ایک بڑے اس کینسر کا۔ وہ کینسر یہ ہے کہ جو کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز ہم سے چھینی گئی، جو جمہوری پروٹیکشنز ہم سے چھینی گئی، جو سٹیٹس گرایا گیا اس ریاست کا، جو کنسٹیٹیوشنلٹی اس ملک میں ختم کی گئی، جو اداروں کو کمزور کیا گیا۔ تو اسی لیے پورے ملک
اور جموں کشمیر کو کے سمیت پورے ملک میں کانسٹیٹیوشنل کی بحالی کی لڑائی لڑنی پڑے گی. جموں کشمیر میں جو 2019 میں فیصلے لیے گئے ان کی واپسی کی لڑائی لڑنی پڑے گی. پورے ملک میں اداروں کی آزادی کی لڑائی لڑنی پڑے گی. رول آف لاء کی لڑائی لڑنی پڑے گی. یہ ملک RSS کے ومز پہ اور خواہش پہ نہیں چل سکتا ہے, BJP کے خواہش پہ نہیں چل سکتا ہے, مسلمان دشمنی سے نہیں چل سکتا ہے. اب میں ملک کے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بعد میں شکایت کروں گا, مگر پہلے اپنی پارٹی سے شکایت کروں گا. وہ لڑائی کون لڑے گا اگر وہ یہ ذمہ داری نہ لے؟ اگر وہ اس ذمہ داری کو بھول جائے تو یہ لڑائی کون لڑے گا؟ رولا صاحب, آخر پر یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ افواہیں بھی گشت کر رہے ہیں کہ آپ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ افواہوں کا جواب میں تھوڑی نا روز دے سکتا ہوں. اگر کوئی پارٹی ہے مجھے بھی بتائیے, میں بھی آتا ہوں. رولا صاحب یہ بتائیے کہ آخر میں آپ پارلیمنٹ میں لڑتے ہیں, جب سے آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آواز بن کے ابھرے ہو آپ, جموں کشمیر کے لوگوں کو کافی توقع ہے. کیا پارلیمنٹ میں ابھی بھی آپ کو بھروسہ ہے جس طرح سے آپ لڑ رہے ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ بھروسہ قائم کرنا ہے. بھروسہ لڑنے کی جگہ وہی ہے, لڑنے کے انسٹیٹیوشنز وہی ہے. ہم کوئی ان ڈیموکریٹک راستہ نہیں اپنانا چاہتے, ان کانسٹیٹیوشنل راستہ نہیں اپنانا چاہتے. پارلیمنٹ بہت کمزور ہو گیا ہے, ڈیموکریسی بہت کمزور ہو گئی, انسٹیٹیوشنز ادارے ہی بہت کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو ہی کمزور کیا گیا ہے. اب ہم انسٹیٹیوشنز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. ہمارے ہاتھ میں اور کون سے راستے, اور کوئی راستہ ہم اپنانا بھی نہیں چاہتے. ہم صرف آئینی, جمہوری اور انسٹیٹیوشنل راستہ ہی اپنانا چاہتے ہیں. تو چاہے وہ اس میں ڈائلیوشن آیا ہو یا جو بھی ہو, اس پارلیمنٹ کو ریکلیم کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشنلی اس کے اسپرٹ میں. تو وہ لڑائی وہیں پہ لڑنی ہے اور دوسری کوئی جگہ. پارلیمنٹ کمزور ہو چکا ہے, بہت کمزور ہو چکا ہے. کانسٹیٹیوشن کمزور ہوا ہے, ملک کمزور ہوا ہے, انسٹیٹیوشنز کمزور ہوئے ہیں ہر سطح پہ. ملک اس کا خمیازہ ہم دیکھ رہے ہیں. مگر یہ لڑائی ہماری یہی ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو پھر سے مضبوط کریں. رول آف لاء ہو, رول آف کانسٹیٹیوشن ہو, ایکویلٹی ہو, ہر کسی کے لیے آزادی ہو, ہر کسی کے لیے برابری ہو, ہر کسی کے لیے ہر ڈائیورسٹی کلچر کے لیے پروٹیکشن ہو, مذہب کے لیے پروٹیکشن ہو, آزادی ہو ہر مذہب کے لیے. وہی ہماری لڑائی ہے. تو کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ کے اسپرٹ کو بحال کرنا پڑے گا, اسمبلیز کو, اسمبلی کے اسپرٹس کو, جوڈیشری کو, ان کے اسپرٹ کو بحال کرنا پڑے گا. شکریہ.